کتاب آواز سے میں ہوں ابو عبداللہ، اور میرا جینا میرا مرنا کا چیپٹر نمبر 26.2 لے کے آیا ہوں۔ ٹائٹل ہے قبر میں اتارنا۔ میت کو قبر میں اتارنے والے حضرات مضبوط اور پرہیزگار ہونے چاہئیں۔ میت ہلکی ہو تو 2 آدمی کافی ہیں، ورنہ حسب ضرورت 3 یا 4 آدمی بھی اتار سکتے ہیں۔ عورت کی تدفین کے وقت پردے کا انتظام کرنا ضروری ہے۔ جنازے کے ساتھ جانے والے اہل خانہ گھر سے ایک بڑی چادر لے کر روانہ ہوں، جو تدفین کے وقت تانی جائے گی۔ خاوند اپنی بیوی کی میت کو قبر میں اتار سکتا ہے۔ بحوالہ احمد ابن ماجہ۔ میت کو پاؤں کی طرف سے قبر میں اتارا جائے۔ بحوالہ سنن ابی داؤد، یعنی مردے کا پہلے سر، کندھے اور پھر اسی طرح ٹانگیں اور پھر پاؤں قبر میں اتریں گے۔ میت کو دائیں پہلو پر قبلہ رخ کر کے لٹانا چاہیے۔ اب کفن کے بندھن کی گرہیں کھول دی جائیں گی اور یہ مسنون الفاظ کہے جائیں گے: بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو داؤد۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر۔ قبر بند ہو جانے کے بعد تدفین کے وقت جتنے بھی حاضرین ہوں، دونوں ہاتھوں میں اکٹھے مٹی بھر بھر کر قبر پر سر کی جانب سے ڈالیں گے۔ 3 مرتبہ ایسا کرنا مسنون ہے۔ ابن ماجہ۔ بیرونی ساخت۔ قبر کی شکل کوہان نما ہونی چاہیے اور اونچائی نہ زیادہ نہ بلند، نہ زمین کے برابر ہونی چاہیے۔ زمین سے تقریباً 1 بالشت کے برابر بلند ہو۔ بخاری۔ پانی چھڑکنا۔ مٹی ڈالنے کے بعد تھوڑا پانی بھی چھڑک دینا چاہیے۔ بیہقی۔ کچی قبر۔ قبر پکی بنانا، اس پر چبوترا بنانا یا مزار، مسجد اور کسی بھی قسم کی تعمیر کرنا مسلمانوں کو منع ہے۔ بخاری۔ علامت کے طور پر پتھر رکھنا۔ قبر کے سرہانے کی طرف علامت کے طور پر پتھر رکھا جا سکتا ہے۔ یہ پتھر فقط اتنا ہی بڑا ہونا چاہیے جسے ایک آدمی کوشش کر کے اٹھا سکے۔ مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن وداعہ بیان کرتے ہیں کہ جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مدعون کی وفات کے بعد ان کی میت دفنائی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو پتھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: وہ پتھر لے آؤ۔ وہ آدمی پتھر نہ اٹھا سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تک گئے اور اپنی آستین چڑھائی۔ مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جن صحابی نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ واقعہ بیان کیا، وہ فرماتے تھے گویا کہ میں آج بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بازوؤں کی سفیدی دیکھ رہا ہوں، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آستینیں اونچی کی تھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پتھر اٹھا لائے اور اس کے سر کی طرف رکھ دیا۔ میت کے بھائی کا بیان ہے کہ اس پتھر کے نشان سے میں اپنے بھائی کی قبر کو پہچان سکتا ہوں، اور اب جو بھی میرے خاندان سے مرے گا اس کے قریب دفن کروں گا۔ ابو داؤد۔ قبر پر کتبہ لگانا اور اس پر نام، تاریخ پیدائش اور وفات، شجرہ، شاعری یا کسی قسم کی کوئی بھی تحریر کرنا جائز نہیں۔ دوران تدفین حاضرین کی ذمہ داری۔ تدفین کے دوران کسی عالم دین کو لوگوں کے درمیان بیٹھ کر نصیحت کے طور پر آخرت کا تذکرہ کرنا چاہیے۔ نیز موت کی تعریف یعنی پہچان اور اس کی حقیقت کو دین کے حوالے سے بیان کیا جانا چاہیے۔ اس سلسلے سے ایک مشہور اور قابل ذکر حدیث ہے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ایک انصاری کے جنازہ میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ نکلے۔ جب ہم قبر کے پاس پہنچے تو ابھی لحد تیار نہیں ہوئی تھی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبلہ رو ہو کر بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد بیٹھ گئے، گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے ہوں۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں ایک چھڑی تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین کورید رہے تھے۔ دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی آسمان اور کبھی زمین کی طرف دیکھتے۔ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نگاہ کو 3 مرتبہ اوپر نیچے کیا، پھر 2 یا 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ چاہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ دعا فرمائی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں عذاب قبر سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ پھر فرمایا، جب مومن بندہ اس دنیا سے رخصت ہو کر آخرت کو سدھارنے والا ہوتا ہے تو آسمان سے اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، ایسے روشن چہروں والے گویا کہ سورج۔ ان کے پاس جنت سے لایا ہوا کفن ہوتا ہے اور جنت ہی کی خوشبو، حد نگاہ تک وہ آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ آخر میں ملک الموت علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور اس میت کے سر کے پاس بیٹھ کر فرماتے ہیں، اے پاکیزہ روح۔ دوسری روایت میں ہے، اے مطمئن روح، پہنچو اپنے رب کی مغفرت و عنایت کے پاس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر وہ اس طرح نکلتی ہے جیسے پانی کا قطرہ مشکیزے کے منہ سے ٹپکتا ہے۔ چنانچہ وہ فرشتہ یعنی ملک الموت اسے لے لیتے ہیں تو دوسرے فرشتے آنکھ جھپکنے سے پہلے ان سے وصول کر لیتے ہیں، پھر وہ اسے جنتی کفن اور خوشبو میں رکھ لیتے ہیں۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں اور اپنا فرض ادا کرنے میں ذرا کوتاہی نہیں کرتے۔ سورہ الانعام آیت نمبر 61۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب وہ روح نکل جاتی ہے تو زمین و آسمان کے درمیان ہر فرشتہ اس کے حق میں دعائے رحمت کرتا ہے اور آسمان کے تمام فرشتے بھی اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اس کے استقبال کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تمام دروازوں کے نگران اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں کہ اسے ہمارے پاس سے گزارا جائے۔ اس پاکیزہ روح سے دنیا کی بہترین خوشبو کے لبکے اٹھتے ہیں۔ پھر جب فرشتے اسے لے کر اور اوپر جاتے ہیں تو راستے میں فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے وہ گزرتے ہیں وہ یہی دریافت کرتے ہیں، یہ کس کی اتنی پاکیزہ روح ہے؟ فرشتے جواب میں کہتے ہیں، یہ صاحب فلاں بن فلاں ہیں۔ اس کے خوبصورت ترین نام سے یاد کرتے ہیں جس سے وہ دنیا میں پکارا جاتا تھا۔ وہ فرشتے اسے لے کر آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں۔ جب اس کی خاطر دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں تو وہ کھول دیا جاتا ہے۔ پھر اگلے آسمان تک اس پہلے آسمان کے مقرب ترین فرشتے اسے الوداع کہہ کر آتے ہیں۔ یہی معاملہ 7ویں آسمان تک چلتا ہے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میرے بندے کا نام اعمال بلند پایا لوگوں کے دفتر میں رکھ دو، جیسا کہ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ كِتَابٌ مَّرْقُومٌ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ۔ سورہ مطففین آیت نمبر 19، 20 اور 21۔ اور آپ کو کیا خبر کہ کیا ہے وہ بلند پایا لوگوں کا دفتر؟ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے جس کی نگہداشت مقرب فرشتے کرتے ہیں۔ اس کا اعمال نامہ بلند پایا لوگوں کے دفتر میں رکھ دیا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اسے زمین تک واپس پہنچا دو، میں نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں نے ان کو اسی زمین سے پیدا کیا، اسی میں واپس کروں گا اور اسی سے میں ان کو دوبارہ اٹھاؤں گا۔ پھر اسے زمین میں واپس کر دیا جاتا ہے، اس کی روح دوبارہ جسم میں ڈال دی جاتی ہے۔ جب اس کے ساتھی واپس ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ ان کے جوتوں کی آواز بھی سنتا ہے۔ اس کے پاس 2 سخت لب و لہجے والے فرشتے آتے ہیں، وہ اسے سخت انداز میں حکم دے کر بٹھا دیتے ہیں۔ مدفون کے ساتھ دونوں کے اس طرح سوال و جواب ہوتے ہیں۔ وہ سوال کرتے ہیں،
مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، جو آدمی تمہاری طرف مبعوث کیا گیا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کا رسول ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں وما علمک، اور تیری معلومات کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی پھر اس پر ایمان لایا اور تصدیق کی۔ ایک دوسری روایت کے مطابق فرشتہ اسے جھنجھوڑ کر کہتا ہے تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟ یہ آخری آزمائش ہے جو مومن کو پیش آتی ہے۔ اسی موقع کے لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ پکی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ابراہیم آیت نمبر 27۔ اب آدمی کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پھر آسمان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے منادی ہوتی ہے میرے بندے نے سچ کہا، اس کا ٹھکانہ جنت میں بنا دو، اسے جنت کا لباس پہنا دو، اسے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ چنانچہ جنت کی ہوائیں اور خوشبوئیں اس کے پاس آنے لگتی ہیں، اس کی قبر حد نگاہ تک کشادہ کر دی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور پھر اس کے پاس ایک خوش شکل آدمی آتا ہے جس کے کپڑے بھی خوبصورت اور خوشبو بھی عمدہ۔ وہ آ کر کہتا ہے تجھے خوش کن خبر کی بشارت دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور ایسے باغات کی خوشخبری جن کی نعمتیں ہمیشہ رہیں گی۔ اسی دن کا تجھ سے وعدہ کیا گیا ہے۔ چنانچہ وہ بھی جواباً کہتا ہے اللہ تعالیٰ تجھے بھی خوش و خرم رکھے، تم ہو کون؟ تمہارا چہرہ تو کوئی اچھی خبر ہی لا سکتا ہے۔ وہ جواب دیتا ہے میں تیرا نیک عمل ہوں، باخدا میں تو اتنا ہی تجھے جانتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں جلدی کرنے والے اور اس کی نافرمانی میں بہت سست واقع ہوئے تھے، اللہ تم کو بہتر بدلہ دے گا۔ پھر اس کے سامنے جنت اور دوزخ کے دروازے کھل جاتے ہیں اور بتایا جاتا ہے اگر تم اللہ کی نافرمانی کرتے تو تمہارا یہ مقام ہونا تھا، یعنی دوزخ والا۔ اس کی بجائے اب اللہ تعالیٰ نے یہ یعنی جنت والا مقام تمہیں دے دیا ہے۔ وہ جب جنت کی نعمتوں کو دیکھتا ہے تو درخواست کرتا ہے اے میرے رب، قیامت جلد برپا کر دے تاکہ میں اپنے اہل و عیال تک پہنچ سکوں۔ اسے جواب ملتا ہے ابھی آرام کرو۔